السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تعلیم قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، تعلیم قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانے نے یہ زمانہ ہمیں نہ دکھایا ہوتا۔ ڈاکٹر اقبال نے ایک اور مقام پر فرمایا، وہ زمانے میں معزز تھے، وہ زمانے میں معزز تھے طالب قرآن ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے طالب قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پہلا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24، ان دو آیتوں کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اور اسے آج اپنے تقریر کا عنوان بنایا۔ تو ان آیات کریمہ کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر ہم سب کے آقا ساری کائنات کی رحمت، فخر موجودات، محسن انسانیت، حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود مبارکہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھے بآواز بلند درود شریف، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے بندے خاص پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت تو لے آؤ، اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ پھر مزید آگے فرما، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہیں لا سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اعدت للکافر، اور تیار رکھی ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ معزز سامعین کرام، ان آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلق سے بالکل واضح اور صاف الفاظ میں جس چیز کو فرمایا ہے وہ ہے قرآن یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے آئی ہوئی کتاب، اور اللہ عز و جل نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اپنے بندے خاص یعنی سردار انبیاء ہم سب کے آقا حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ تو اس کا ذکر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کتاب کو اپنے بندے خاص پر نازل کیا ہے، تو اگر کوئی بھی چاہے وہ جو ہو اسے اگر شک ہے کہ یہ اللہ عز و جل کی نازل کی ہوئی ہے یا نہیں ہے، اس بات میں اگر اسے شک ہے تو پھر ایسی صورت میں رب تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک ہر دور کے انسان کے لیے یہ چیلنج دیا ہے کہ تم اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ اور اس کے لیے اپنے جتنے بھی حمایتی ہیں سب کو ملا لو سوائے اللہ۔ یعنی اس میں اس بات کو سمجھایا گیا کہ پورے انسان مل کر بھی اگر چاہیں تو وہ ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ چیلنج دیا گیا اور اس کی سچائی کی واضح یعنی روشن کھلم کھلا یہ نشانی بتائی گئی اور چیلنج کے طور پر اسے دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے کیا ہے، چیلنج۔ اگر تم اسے اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تو پھر تم بھی تو انسان ہو، تم بھی بنا لو ایک کوئی صورت اور لے آؤ اس جیسی۔ تو پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے اگر تم سچے ہو اپنے اس قول میں کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو پھر ایک صورت تمہیں لانی پڑے گی۔ تو پھر رب تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ لا سکو، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ تم پھر اگر نہیں لا سکے اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم نہیں لا سکتے، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ تم نہیں لا سکتے، تمہارے اندر وہ سکت نہیں ہے، تمہارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، تمہارے اندر وہ قابلیت نہیں ہے۔ پورے کے پورے انسان مل کر بھی، پوری کی پوری مخلوق مل کر بھی اللہ عز و جل کے کلام کی طرح کوئی کلام نہیں بنا سکتی، اس لیے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کا بے مثل کلام، اس کی کوئی مثال بن ہی نہیں سکتی۔ تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے، تو پھر کیا کرو؟ تو پھر ایسی صورت میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، کہ وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر، آدمی بھی ہیں اور پتھر بھی اس کا ایندھن ہے، تو خود کو اس آگ کا ایندھن بننے سے بچاؤ، ڈرو اس آگ سے، اللہ کی ذات سے ڈرو۔ اعدت للکافرین، تیار رکھی، یہ نہیں کہ بعد میں بنائی جائے گی یا بنے گی، ایسا نہیں، بالکل تیار، تیار ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں، بالکل تیار رکھی ہے انکار کرنے والوں کے لیے، جو اس حکم کا انکار کر دیں، جو اس حکم کو نہ مانے، قرآن کو رب تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا کلام نہ سمجھیں، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا کلام نہ سمجھیں، تو پھر ایسے صورت میں وہ جو ہے تیار رہیں اس بات کے لیے کہ انہیں جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، جہنم میں انہیں جھونک دیا جائے گا، جہنم میں انہیں ڈال دیا جائے گا۔ معزز سامنے کرام، اور اب تک 1450 سال کئی دفعہ کئی سارے لوگوں نے کوششیں کر لی، تھک ہار کر بیٹھ گئے، لیکن قرآن کی جیسی ایک صورت تو کیا ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ 1450 سال بڑے زبان کے ماہر تھے، بڑا لوگوں کو ناز تھا، گفتگو بھی کرتے تو شاعرانہ انداز میں کیا کرتے تھے، ایسے فصیح اللسان عربی زبان کے ماہر لوگ بھی تھے، انہوں نے بھی کوششیں کی کہ ان کے تعلق سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جانے۔ جب قرآن کے تعلق سے قرآن مجید کا جب چیلنج آ گیا، قرآن کو انہوں نے آیتوں کو سماعت کیا تو ان کی کیفیت یہ ہوئی، جب جواب دینے کا موقع آیا تو وہ گونگے ہو گئے، گویا کہ صرف گونگے ہی نہیں بلکہ بے جان ہو گئے، ان کی ایسی مثال ہو گئی۔
جو اپنے آپ کو فصیح اللسان کہتے تھے، جو اپنے آپ کو ماہر ترین کہتے تھے، جو علم و ادب میں بڑے آگے تھے اور اپنے آگے وہ کسی کو نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ خود کو عربی کو فصیح اللسان اور جو غیر اجمی ہوتے انہیں زولیدہ بیان یعنی گونگے اور بہرے کہا کرتے تھے۔ جب ان کا سامنا قرآن مجید سے ہوا تو پھر ان کی حالت یہ ہوئی جسے اعلیٰ حضرت نے اپنے الفاظ میں اس انداز میں فرمایا، جب قرآن مجید کے الفاظ ان کے سامنے آئے تو ان کی کیفیت یہ ہوئی کہ وہ گونگے ہیں یا پھر معاملہ یہ ہے کہ ان کے جسم میں جان ہی نہیں۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید کا یہ چیلنج تو آپ نے سماعت کر لیا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ وقت اتنا زیادہ نہیں کہ اس کی فضیلتوں کے تعلق سے بہت زیادہ آپ کی خدمت میں معروضات پیش کر سکوں، مگر اتنا ضرور پیش کروں گا کہ ہمیں جو ہے یہ یقین ہو پہلے ہی سے، اس کے یقین ہونے میں کوئی شک نہیں، اس لیے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اس بات میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ لیکن معاملات یہ ہیں کہ آج ہم اپنی غفلت کی بنا پر، کاہلی سستی کی بنا پر قرآن مجید کی تلاوت سے بھی اور تعلیمات سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں، تلاوت سے بھی دور اور تعلیمات سے بھی دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری خود کی غفلت، سستی، کاہلی کا نتیجہ۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید رب تبارک و تعالیٰ کی وہ واحد کتاب ہے کہ دنیا میں اس جیسی کوئی کتاب ہی نہیں۔ دنیا کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں، کوئی شخص ایک بار پڑھے گا، 2 بار پڑھے گا، 5 بار پڑھے گا، 10 بار پڑھے گا، پھر اس کے بعد وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے۔ لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے کہ جسے بندہ ایک بار پڑھے وہی لطف ہے، 2 بار پڑھے لطف میں اور اضافہ ہے، 10 بار پڑھے لطف میں مزید اضافہ ہے، 1000 بار پڑھے پھر بھی وہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے تیار۔ یہ تو ان کی مثال ہے جنہیں قرآن مجید سمجھ نہیں آتی، صرف وہ پڑھنا جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی کیفیت یہ ہے کہ جتنے بار قرآن کو پڑھ رہے ہیں پھر وہی لطف ہے، پھر وہی مزہ ہے، پھر وہی کیفیت ہے، اور بارہا دل سننے کے لیے بے چین ہے، بے قرار ہے کہ اور قرآن مجید تلاوت سنی جائے، بار بار سنی جائے، بار بار پڑھی جائے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ واحد وہ قرآن ہے، یہ واحد وہ کتاب ہے کہ جس کی اس کیفیت میں، اس انداز میں اس کے اندر تاثیر ہے کہ اس کا اثر اس قدر بہترین ہے کہ سننے والا سننے کے لیے اتنا تیار ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال نہیں۔ اور قرآن مجید اس سے بڑی نہ کوئی کتاب، اس سے بابرکت نہ کوئی کتاب، کہ سب سے برکت والی کتاب قرآن مجید، سب سے عظمت والی کتاب قرآن مجید۔ آج ہم پریشان ہیں کہ گھر میں برکت نہیں ہو رہی، کمائیوں میں برکتیں نہیں ہو رہی، روزگار میں ترقیاں نہیں ہو رہی، گھر میں جو ہے برکتوں کا نزول نہیں ہو رہا، کیا کریں کیا نہیں کریں۔ بعض لوگ جو ہے تعویذ لینے کے لیے بھاگ رہے ہیں، بعض لوگ جو ہے بیماریوں کی شفا کے لیے دوسری طرف حکیموں کی طرف جا رہے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، بڑے بڑے جو ہے سائنٹسٹوں کے پاس جا رہے ہیں، کسی کے پاس بھی جا رہے ہیں، لیکن شفا نہیں ہو رہی، وہ سکون حاصل نہیں ہو رہا، وہ جو ہے بیماریاں دور نہیں ہو رہے۔ اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہر گھر میں قرآن تو ہے، لیکن ہم نے قرآن کو جوزدان میں لپیٹ کر اوپر رکھا ہوا ہے۔ قرآن کھولنے کے لیے ہم تیار نہیں، پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید ہی میں خود قرآن کی اس تاثیر کے بارے میں بیان فرماتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ عز فرماتا ہے اور ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ اس میں شفا ہے مومنوں کے لیے اور رحمت ہے۔ اب اندازہ لگا، شفا ہمارے پاس موجود ہے بیماریوں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، دکھ درد سے، تنگ دستیوں سے، بدحالیوں سے، لیکن ہم دوسروں کی طرف بھاگ، ہم انسانوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، رب کے کلام کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں آ رہا تو بلا کر کروانے کے لیے تیار نہیں۔ گھر میں بے برکتیاں، ہم تعویذ لینے کے لیے جا رہے ہیں لیکن قرآن مجید کی تلاوت کے لیے قرآن خوانی نہیں کراتے۔ پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں کہ بھاگنے کا نام نہیں لیتی،
لیکن ہم ہیں کہ ڈاکٹروں کے چکر لگا رہے، صبح سے شام تک ڈاکٹر کے پاس ہیں، دن رات ڈاکٹر کے پاس ہیں، لیکن قرآن مجید کھولنے کی ہمیں توفیق نہیں ملی۔ ہم اتنا دور آ چکے ہیں قرآن مجید سے۔ ہم خود غور تو کر کے دیکھیں کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ہمارا رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے ایمان والوں کے لیے، اس میں شفا بھی ہے، رحمت بھی، اور ہم پھر بھی پریشان، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے تیار نہیں، قرآن خوانیاں کرانے کے لیے تیار نہیں۔ آج کبھی کبھی سننے میں ملتا ہے کہ اس گھر میں قرآن خوانی ہو رہی، اس گھر میں قرآن خوانی کا پروگرام ہے۔ آج ہمارے پروگراموں کی حالت یہ ہے کہ آج ہم نے جو ہے صرف جسم کو غذا دینے کی ہم تیاری کر رہے ہیں، روح کی غذا کی کسی کے پاس کوئی تیاری نہیں۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ جب دعوتیں ہوتی تھی روح کی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے، روح کو بیدار کرنے کے لیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جسم کے لیے بھی غذا کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ لیکن آج ہماری دعوتیں، ہمارے پروگرام ایسے ہیں کہ جس میں صرف اور صرف جسم کے لیے پکوان کئی قسم کے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر کے نام پر بہت معمولی سی چیز، یا پھر یہ سمجھ لیں کہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ آج ہم اپنے گھروں میں کئی سارے پروگرام کرتے ہیں۔ صرف میں شادی کی بات نہیں کر رہا، اگر بات شادی کی آ ہی گئی ہے تو سوائے خطبہ نکاح کے شادی میں، پوری شادی میں ایسا کون سا کام ہے جو گناہ کا ہم نہیں کرتے؟ ہم خود غور کر کے دیکھیں، ہم سمجھیں اس بات کو۔ کتنی بے حیائی، کتنی بے پردگی، رزق کی کیسی بے جاز اسراف کرنا، رزق کو جو ہے اللہ عز و جل نے جو رزق عطا فرمایا ہے اس کا جو ہے جس انداز میں بے قدری کرنا، اس کی توہین کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، اگر ہم غور کریں تو ایک ایک عمل ایسا ہے کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اگر اس کے عذاب کے تعلق سے بات اگر ہو جائے، لیکن پھر بھی ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیں۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید کی تلاوتیں ہوئے گھروں میں نہ جانے کتنے